نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبہ علوم اسلامیہ ISP ملتان کے پروگرام ادراک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید افتخار علی گیلانی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا، اس کا خون بھی اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے اندر جو تقوی ہے وہ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے۔ قمری مہینوں میں رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ ہے، اسی طرح ذی الحجہ کا بھی اپنا ایک مقام ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اس میں حج ہوتا ہے، اس میں قربانی ہے جو سنت ابراہیمی ہم ادا کرتے ہیں۔ دو عیدیں ہیں، ایک چھوٹی عید ہوتی ہے اور ایک بڑی عید ہے، تو اس میں ذی الحجہ میں بڑی عید ہے۔ ذی الحجہ کا کیا مقام ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اسی طرح قربانی کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں، اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سابق چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ، ڈائریکٹر موسیٰ پاک شہید چیئر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان آوان صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب کی جو شعبہ علوم اسلامیہ ہے، آپ یہاں کے بھی فیکلٹی ممبر ہیں، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا اور آپ کا بےحد ممنون ہوں کہ ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ اسٹوڈیوز تشریف لائے۔ آپ میرے استاذ محترم بھی ہیں۔ آج میں جو بول رہا ہوں، جو یہاں بیٹھا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ سے سیکھا ہے بولنا، آپ سے لکھنا سیکھا، تو یہ آپ وہ ہمارے استاد ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے کہ ذی الحجہ کی اہمیت اور ہماری جو قربانی ہے جو ہم کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے جو ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ذی الحجہ کی کیا اہمیت ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو اس آپ کے پروگرام ادراک کے حوالے سے آپ کا اور ISP کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے اہم موضوع پر آج کی اس نشست کا انعقاد کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا قمری میں جو سال ہے وہ 12 مہینوں پر مشتمل ہے۔ قمری سال سے مراد جو چاند سے ہمارا تاریخ کا ایک عمل چلتا ہے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے بتائے گئے کہ جو بہت محترم ہیں، بہت عظمت والے ہیں، حرمت والے مہینے، حرمت والے ہیں، اور ان کی عظمت اس حوالے سے کہ ان مہینوں میں مسلمانوں سے یہ تقاضا ہے کہ جنگ و جدل کا ان کی طرف سے کسی صورت میں آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر ان پہ جنگ مسلط ہو جاتی ہے تو ان کو جواب دینے کا پورا حق دیا گیا، لیکن ان کی ایک عظمت ہے کہ اس میں ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ ہے جس میں آج اس وقت ہم موجود ہیں۔ قمری سال کا یہ سب سے آخری مہینہ ہے، اس پہ ہمارا سال مکمل ہو جاتا ہے۔ جی۔ تو اب یہ جو ذی الحجہ ہے، جیسے لفظ سے بھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے، اور یہ اس ملت میں نہیں بلکہ اس سے پہلی ملت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے یہ ایک روایت رہی کہ اس مہینے کے اندر حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر باقاعدہ ایک ان معنوں میں شکل دی کہ جس وقت آپ کی بعثت ہوئی اس زمانے میں دنوں کا جو نظام ہے، مہینوں کا نظام ہے، اس میں بہت زیادہ خلل آ چکا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی
کہ زمانہ جاہلیت میں جنگ و جدل کی فضا ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھیں، اور لوٹ مار کی بھی. لوٹ مار ہوتا تھا. تو ان مہینوں کے حوالے سے بہرحال ایک تاثر تھا کہ ہمیں ان مہینوں کے اندر کوئی جنگ نہیں کرنی چاہیے، کوئی لوٹ مار نہیں کرنی چاہیے. تو یہ عظمت تو ان کے دلوں میں تھی، لیکن دوسری طرف ان کے اندر یہ جو لڑنے کا اور یہ جذبہ موجود تھا، جنگ و جدل کا اور لوٹ مار کا، تو اس کا انہوں نے راستہ یہ نکالا کہ مہینوں کے نام بدل دیتے تھے، دن آگے پیچھے کر دینا. دن آگے پیچھے کر دیے، جس کو خود قرآن حکیم میں اس کی لفظ استعمال ہوا نسی کا. جی. تو نسی کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے جو اصل ایام ہیں یا اصل مہینے ہیں ان کو اپنی جگہ پہ نہیں رہنے دیا، خود ساختہ انہوں نے اس میں اپنے مہینے بنا دیے. مثلا فار ایگزامپل جنگ کرتے کرتے رجب آ گیا، اب رجب حرمت کے مہینوں میں شامل ہے، تو کہتے یہ نہیں رجب نہیں، یہ شعبان ہے، تاکہ جنگ جاری رکھی جا سکے. تو جس کی وجہ سے یہ سارا نظام خلط ملط ہو گیا. بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کر اس کی باقاعدہ اصلاح ہوئی اور جو مہینہ اپنی اصل جگہ پر آئے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں حج نہیں کیا، حالانکہ مکہ مکرمہ 8 ہجری میں فتح ہو چکا تھا. تو اصولاً 9 ہجری میں آپ کو تشریف لانا چاہیے تھا اور حج کی آپ امامت قیادت کرتے، لیکن چونکہ وہ اصل ذی الحجہ نہیں تھا اس لیے آپ نے اس مہینے میں سفر اختیار نہیں کیا. لیکن چونکہ بہرحال اجتماع ہونا تھا، لوگوں نے جمع تو ہونا تھا اپنی روایت کے مطابق، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر وہاں پر بھیجا، کچھ خصوصی احکامات اس موقع پر لوگوں تک پہنچانے تھے. لیکن اگلے سال یعنی سن 10 ہجری میں جب حج کا دن آیا یا ایام آئے تو وہ اپنے اصل موقع پر آئے. سبحان اللہ. اس لیے آپ نے حج بھی کیا اور آپ نے اس کا اعلان بھی وہاں پہ کیا. خطبہ حج میں آپ نے باقاعدہ اس کا ذکر کیا کہ آج زمانہ اپنے اسی حیت اسی شکل پر آ گیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جب تخلیق کیا تھا تو اس وقت سے جو سرکل چل رہا تھا جی. آج وہ سرکل بحال ہو گیا. اور آئندہ تک قیامت اب تک اسی ظاہر طرح. اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی، ان مہینوں کی اب حفاظت کر دی ہے. جی اور اسی وجہ سے امت کے اندر یہ اہتمام پایا جاتا ہے کہ جب بھی مہینہ قمری مکمل ہوتا ہے تو باقاعدہ رؤیت ہلال کا انتظام کیا جاتا ہے، پتہ کیا جاتا ہے جی بالکل کہ چاند نظر آیا نہیں آیا، اس کی کیا تاریخ ہے. جی. تو یہ بہت بنیادی اہمیت کا حامل ہے. اس میں جو ہمارا حج کا فریضہ جو بڑا بنیادی جی فریضہ ہے جس کے نتیجے میں پوری دنیا سے مسلمانوں کی نمائندگی ہوتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے ذی الحجہ کے مہینے کی اہمیت کو واضح کیا. یہ بتائیے گا کہ اس میں چونکہ حج کی مناسبت سے ہی آپ جیسے فرما رہے ہیں تو مقام حج کیا ہے، یعنی اب جو یہ حج کی فرضیت ہوئی تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشادات بھی فرمائے اور حدیث میں بھی بہت سی چیزیں ہیں، تو ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے کیا بتائیں؟ حج اس لحاظ سے بڑی بنیادی عبادت ہے کہ یہ ہمارے عالمگیر اجتماع کا ایک ذریعہ ہے. بالکل. یعنی جس میں پوری دنیا سے مسلمانوں کی نمائندگی ہوتی ہے اور ایک جگہ پر ہوتی ہے. بالکل. یعنی اتنا عالمگیر اجتماع دنیا کے اندر اور کہیں نہیں پایا جاتا، اور جس میں عوامی سطح پر شرکت ہوتی ہے. دنیا کے اندر اور عالمگیر اجتماعات ہوں گے، حکومتی سطح پر ہوں گے، حکومتی نمائندے جمع ہوں گے، لیکن یہ ایک ایسا اجتماع ہے کہ جس میں شرکت ہر سطح کی موجود ہوتی ہے. زندگی کے ہر طبقے سے لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک واقعتاً اخوت کا ایک عملی مظاہرہ ہوتا ہے اس طور پر کہ تمام لوگ اپنے علاقائی کلچر سے نکل کر اپنے سارے لباس ترک کر کے سب ایک ہی لباس میں ملبوس ہوتے ہیں جس کو ہم احرام کہتے ہیں، اور سب کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ ہم حاضر ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جو اسلام کا بنیادی پیغام ہے انما المؤمنون اخوۃ، اس کا یہ عملی مظاہرہ ہے. بالکل. کہ جس میں مسلمان ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، ان کے درمیان کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی. وہ جو تفریقے کی چیزیں سب ختم ہو گئی. کر و فر لباس سے ہوتا ہے،
کر و فر اپنی زبان کے اظہار سے ہوتا ہے وہ سارے ختم ہو گئے، ختم ہو گئے، بالکل. سب گویا کہ ایک ہی سطح پر آ گئے، رنگ و نسل، زبان، ہر سب چیز ختم ہو گئی. بالکل. یہ عملاً گویا کہ اس اخوت کی تربیت ہے کہ ان ایام حج کے اندر پوری دنیا سے لوگوں کو آپس میں ملنے کا، ایک ساتھ رہنے کا اور ایک ہی جیسے عمل کرنے کا. جیسے اسلام ہمیں اجتماعیت کی طرف لے کے آ رہا ہے. بالکل، اور عملاً اجتماعیت، یعنی اس سبحان کے جتنی بھی عبادات ہیں زبانی کلامی گفتگو نہیں ہے، اس میں پریکٹیکل ہے. رمضان کا دیکھیں، روزہ ایک پریکٹیکل ہے، سب ایک ہی جیسی کیفیت سے گزریں گے. بے شک. حج بھی اسی طرح ایک عملی نظام ہے کہ آپ ایک ہی حالت میں، ایک ہی جیسی نوعیت کے ساتھ، ایک جگہ پر، ایک ہی میدان میں، ایک ہی وقت میں جمع ہوں گے. حالانکہ دیکھا جائے اگر ویسے اس کا کانسیپٹ صرف اور صرف عبادت کا ہو تو اس میں تو سہولت اس طرح بن سکتی تھی کہ اس کے لیے اوقات مقرر کر دیے جاتے سہولت کے اعتبار سے. بالکل. کہ یہ مہینہ ایشیا کا ہے، یہ مہینہ افریقہ کا ہے، یہ مہینہ یورپ کا ہے. بالکل ایسے بڑی آسانی کے ساتھ سب لوگ جاتے بالکل. اور کوئی اتنا دھکم پیل نہ ہوتی. لیکن دوسری طرف جو ایک عالمگیر اجتماعیت وہ نہ پیدا ہوتی. بے شک. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حج محض عبادت نہیں ہے، حج بلکہ ہمارے اجتماعیت کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے. اس کے ذریعے ہم عملاً ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اسی وجہ سے قرآن حکیم نے جو کہا کہ یہ ایک تربیت کا ذریعہ بنتا ہے. بالکل. کہ ان مہینوں میں جن پہ حج فرض ہو جاتا ہے تو ان کو باقاعدہ ایک ضابطہ اخلاق دیا گیا کہ آپ نے اس پورے پیریڈ میں جو آپ کا یہ پورا سفر ہے، اس سفر میں آپ کی زبان سے کوئی بیہودہ بات نہیں نکلنی چاہیے. کوئی ایسی بات جس سے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو یا کسی شخص کی دل آزاری ہو نہیں نکلنی چاہیے. اور کوئی تنازع نہیں ہونا چاہیے، ورنہ عام طور پہ جب افراد اکٹھے بیٹھتے ہیں تو کچھ مزاجوں کا اختلاف ہوتا ہے، اور یہاں تو بہت زیادہ ہے، بالکل ڈیفرنٹ کلچر ہیں. تو یہاں پر پابند کر دیا گیا کہ آپ نے اس ضابطۂ اخلاق کا لحاظ رکھنا ہے. بالکل. اگر واقعتاً ایک شخص ان ایام کو اس پوری ترتیب کے ساتھ وہاں پہ بسر کرتا ہے تربیت کے نقطہ نظر سے، اپنے اوپر ان پابندیوں کو رضاکارانہ طور پہ خود عائد کرتا ہے، اور پھر حج کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کے نتیجے میں اس پر کوئی پینلٹی آتی ہو، جس کو جنایا کہا جاتا ہے، جی. جس کے نتیجے میں کچھ چیزیں آتی ہیں، یعنی پورے اہتمام کے ساتھ وہ سب چیزوں کا لحاظ رکھتا ہے. تو پھر یہ وہ حج ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ شخص حج کر کے آتا ہے تو یوں سمجھو کہ جیسے آج ہی دنیا میں اپنی ماں کے پیٹ سے آیا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کا پچھلا سارا کھاتا صاف ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. ڈاکٹر صاحب اب ہم بات کر رہے ہیں ذی الحجہ کی، تو اس میں جو ایام عشرہ ہیں، یہ پہلے 10 دن، تو ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں؟ اس کی واقعتاً ایک بہت ہی ان کی فضیلت ہے. اس میں یہ ابتدائی جو ایام ہیں یکم ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 10 ذی الحجہ، بلکہ 11، 12، 13، یہ سارے ایام جو ہیں یہ بہت ہی بنیادی فضیلت کے حامل ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان ایام کے اندر جو انسان عمل کرتا ہے وہی اعمال باقی دنوں کے مقابلے میں کسی صورت میں ایک دوسرے کے برابر نہیں آ سکتے. ہر عمل کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. یعنی آپ وہی نماز جو عام دنوں میں پڑھ رہے ہیں، وہی نماز ان دنوں کے اندر، وہی لوگوں کے ساتھ تعاون، صدقہ، خیرات جو عام دنوں میں آپ کر رہے ہیں وہی دنوں میں ان دنوں میں کر رہے ہیں، تو اس کا درجہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایام گویا کہ ہمارے لیے اس لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ جتنی بھی ہماری نیکی کے معمولات ہیں جو ہم کرتے ہیں ان دنوں کے اندر زیادہ اہتمام کے ساتھ، اور خاص طور پر جن چیزوں کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اظہار سے. جی. جیسے سبحان اللہ ہم کہتے ہیں، جس میں اللہ کی پاکیزگی کا ذکر ہوتا ہے، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں. تو تکبیرات کا خاص طور پر کہ اللہ کی عظمت کا اظہار کرنا، اللہ کی بڑائی کا اظہار کرنا. چنانچہ کچھ صحابہ باقاعدہ اہتمام کرتے تھے کہ باہر جاتے تھے بازاروں میں بلند آواز سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرتے تھے،
تاکہ ایک عظمت جو اللہ تعالیٰ کی ہمارے دلوں کے اندر ہے اس کو ہم اپنی زبان پر لائیں، اور اس طرح ہماری زبان اور دل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں. سبحان اللہ، تو یہ عظمت خداوندی کے اظہار کے دن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ابھی ہم ایک بریک کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. ناظرین اکرام، وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ فلسفہ قربانی کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے. تو حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شعبہ علوم اسلامیہ کے پروگرام ادراک میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان، سابق ڈائریکٹر حضرت موسیٰ پاک شہید چیئر جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان صاحب، اور آپ ISP شعبہ علوم اسلامیہ کے بھی فیکلٹی ممبر ہیں. اور آپ کے ساتھ ہم نے ذی الحجہ کے حوالے سے کافی گفتگو کی ہے. تو اب ہم آ رہے ہیں قربانی کی طرف. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ فلسفہ قربانی اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ بالکل جی، دیکھیں عید الاضحیٰ کی جو بنیادی پہچان ہے وہ قربانی ہے، اور اس قربانی کا پس منظر کیا ہے کہ یہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا. تو یہ سوال خود صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو آپ نے کہا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. سبحان اللہ. اب ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بطور رول ماڈل ذکر کی، بالکل اسوہ حسنہ، قرآن نے صرف 2 شخصیات کے حوالے سے یہ لفظ استعمال کیا کہ تمہارے لیے ان کی زندگیوں میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے. سبحان اللہ. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ملت پر بھیجے گئے. بالکل. قرآن نے خود ذکر کیا کہ اس دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر کون لوگ ہیں؟ ایک تو ان کے اپنے دور میں جو ایمان لے کر آئے، اور اب یہ نبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر جو ایمان لائیں. یہ گویا کہ ملت ابراہیمی کے سب سے زیادہ قریب تر ہیں اور اس کا حق رکھتے ہیں کہ یہ ملت ابراہیمی کی نمائندگی کریں. بالکل. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو پوری زندگی ہے اس میں انہوں نے عملاً ثابت کیا کہ ہر موقع پر جو اللہ تعالیٰ کا منشا یا حکم تھا اس کو انہوں نے اپنی ہر محبت پر ترجیح دی. باپ سے محبت ہو، وطن سے محبت ہو، اولاد سے محبت ہو، حب الہی کے مقابلے پر انہوں نے کسی کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی. عملاً ثابت کیا کہ جو اللہ کی محبت ہے
وہ سب محبتوں پر غالب ہے. بالکل. اور آپ کو پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کے لیے جو سب سے زیادہ اس کی دل سے تعلق کا رشتہ ہے وہ اولاد ہوتی ہے. بے شک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان ویسے جو ہے نا بڑا بہادر ہوگا، بڑا سخی ہوگا، لیکن اس اولاد کی وجہ سے بزدل بھی ہو جائے گا، اس اولاد کی وجہ سے بخیل بھی ہو جائے گا. اور ظاہر ایک فیکٹ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو یہ آزمائش پیش آئی کہ یہ وہ اولاد ہے جو ان کو بڑھاپے میں ملی. واہ. پوری زندگی ان کی اولاد نہیں تھی. اللہ نے آخری وقت میں جب عمر ڈھل چکی، بڑھاپا آ گیا، تو اللہ نے یہ 2 بیٹے دیے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، جس کا خود قرآن میں ذکر موجود ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے. سبحان. اب یہ بیٹا ہے ان کا بڑا، اسماعیل علیہ السلام، اور قرآن ذکر کرتا ہے کہ اب یہ اس عمر کو پہنچ گئے کہ اپنے والد کا ہاتھ بٹائیں. اب ظاہر اس عمر کا بچہ تو انسان کے لیے امیدوں کا مرکز ہوتا ہے. بے شک. اور اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی کئی شکلیں ہیں. تو نبی کو مختلف صورتوں میں وحی آتی ہے، بیداری کی صورت میں بھی آتی ہے، خواب کی صورت میں بھی آتی ہے. بالکل. فرق اتنا ہوتا ہے کہ بیداری کی شکل میں جو وحی آتی ہے وہ ایز اٹ از ہوتی ہے. خواب میں جو وحی آتی ہے اس کی تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ کا کیا میسج ہے. تو اپنے بیٹے کو ذبح کرتے دیکھ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر ان کے ذہن میں یہ آئی کہ وہ چیز جو تمہیں بہت زیادہ مال میں مرغوب ہے اس کی قربانی اللہ کو پیش کرو. تو اونٹ بہت مرغوب سمجھے جاتے ہیں، عربوں کے ہاں سب سے بڑی دولت اونٹ ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑی تعداد اونٹوں کے لے کے ذبح کر دی کہ تعبیر یہی ہو سکتی ہے. اگلے دن پھر وہی خواب، پھر ذہن میں آیا کہ شاید تعداد پوری نہیں ہوئی، اللہ کو زیادہ تعداد مقصود ہے. پھر ایک بہت بڑی تعداد ذبح کر دی، پھر وہی خواب کہ بیٹا کیوں ذبح کر رہے ہیں، پھر اسی طرح ایک بڑی تعداد ذبح کر دی. جب خواب جاری رہا تو پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ خواب میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہی مقصود ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنے بیٹے کو، ظاہر ہے کہ بڑی عمر کے ہو چکے ہیں، صاحب رائے ہو چکے ہیں، ان سے باقاعدہ رائے لیتے ہیں، ان کو اس عمل میں شریک کرتے ہیں کہ تمہاری کیا رائے ہے. تو وہ کہتے ہیں بجان جو کچھ آپ کو نظر آئے نا آپ کریں، تو عمر. سبحان اللہ. آپ میری طرف سے بالکل مطمئن رہیں. اب یہ ہے وہ قربانی، باپ کی بھی اور بیٹے کی بھی، کہ جس میں دونوں تیار ہیں. بیٹا بھی تیار ہے قربان ہونے کے لیے، اور باپ بھی ظاہر اپنے بڑھاپے کی اولاد کو اپنے ہاتھ سے قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکے. اللہ کا حکم ہے. سبحان اللہ. اور باقاعدہ قرآن نے ذکر کیا کہ ان کو ان نے باقاعدہ لٹایا پیشانی کے بل پر، اور ابھی انہوں نے قربانی کا عمل شروع ہی نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک مینڈا بھیج دیا، جانور بھیج دیا کہ اس کی اب قربانی کریں. یہ ہے وہ عمل جس کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک امر کر دیا. سبحان اللہ. اب پوری امت مسلمہ اس واقعے کے تناظر میں، جی بالکل، یہ محض جانور کی قربانی نہیں ہے، یہ قربانی ہے کہ آپ کا جو سب سے عزیز ترین رشتہ ہے وہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. واہ. سبحان جتنے بھی تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ پر، بہت خوب. لیکن یہ تعلقات اللہ کے حکم کے تابع ہیں. یہ بنیادی چیز ہے جو اس پوری عمل کے اندر ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے. جانور تو ایک علامت ہے کہ جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں یہ علامت ہے ہماری اس قربانی کے حوالے سے جو اپنی جان کے حوالے سے. جی بالکل. یہ مال کی قربانی نہیں ہے، یہ جان کی قربانی ہے. اور یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم بھی اپنے سب سے بڑے بیٹے کو ذبح کر دو. اللہ اکبر. بالکل. اگر یہ کہہ دیا جاتا تو ہم میں سے کوئی بھی بالکل اس بات کے لیے کہاں تک تیار ہوتا. بہت بڑی آزمائش تھی. بڑھیا. تو یہ اللہ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی سہولت پیدا کر دی
کہ اتنی بڑی قربانی کی جگہ پہ ہمیں یہ سہولت دے دی کہ آپ ایک جانور کو اس نیت کے ساتھ کہ جب بھی ضرورت ہوئی، اللہ تعالیٰ کا منشا ہوا تو میری جان اللہ کے لیے، وہ جو قرآن نے کہا نا کہ آپ کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ بے شک۔ تو یہ اس کا بنیادی منشا ہے۔ قربانی یہ جانور کی بذات خود مقصود نہیں ہے۔ جیسے شبہ ہو جاتا ہے نا کہ مال کی قربانی ہے تو اس مال کو آپ کہیں اور خرچ کر دیں، صدقہ کر دیں، جی، یہ خیرات آج کر کل دیں۔ بڑا ایک سوال ہے کہ جناب یہ قربانی کے بجائے ہم کسی غریب کو دے دیں۔ جی جی۔ اب یہی سوچنے کی چیز ہے نا کہ اپنی جگہ پہ صدقہ ایک اپنی جگہ پہ ایک علیحدہ مستقل عبادت ہے۔ وہ شریعت نے اس کے لیے اور بے شمار چیزیں رکھی ہیں، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقات ہے، خیرات ہیں۔ بالکل۔ تو قربانی کا اپنا ایک مقام کوئی بھی عبادت دوسری عبادت کی جگہ نہیں ہو سکتی، نہیں لے سکتی۔ جیسے میں روزہ نہ رکھوں، میں کہوں میں 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، ہاں جی، ایسے ہی ہے، تو بالکل۔ ظاہر ہے میرا روزہ تو نہیں ہوگا۔ ہاں نماز کا مجھے ثواب مل جائے گا لیکن میرا روزہ نہیں ہوگا۔ تو 10 ذی الحجہ کی سب سے بڑی عبادت قربانی ہے۔ ان دنوں کے اندر سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ جانور کو ذبح کرنا، ذبح کرنا، سبحان اللہ۔ باقی تو اس کے نتائج ہیں نا کہ آپ اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اصل چیز جو ہے اس کے جب حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب کوئی شخص جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، قربانی کے آداب کیا ہیں؟ یعنی کہ جب ہم قربانی کر رہے ہیں تو ہم کن امور کو مد نظر رکھیں؟ دیکھیں جی، اس میں ایک تو بنیادی چیز جو کہ ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں تو اس کی کچھ بنیادی چیزیں ہیں جی، کہ اس کو صحت مند ہونا چاہیے، اس کی ایک عمر ہے، جیسے چھوٹا جانور ہے بکری وغیرہ، بکرا وغیرہ 1 سال کا ہو، بڑا جانور ہے گائے وغیرہ، بیل وغیرہ 2 سال کا ہو، اونٹ 5 سال کا ہو، یہ تو بنیادی شرط ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ ہاں بھیڑ دمبا اگر صحت مند ہے تو وہ 1 سال سے کم کا بھی کیا جا سکتا ہے، یہ تو ایک بنیادی شرط ہے۔ جی بالکل۔ اس کے بغیر تو ظاہر قربانی نہیں ہوگی، جانور ذبح ہو جائے گا، حلال ہوگا، لیکن بات ہو رہی ہے قربانی۔ اسی طرح ہمیں نماز عید کے بعد یہ قربانی کا عمل اختیار کرنا۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ گوشت ہے، بالکل حلال ہے، کھاؤ، لیکن قربانی نہیں ہے۔ قربانی عید نماز کے بعد۔ قربانی کا ظاہر ہے اس کا ایک باقاعدہ وقت ہے کہ اس شہر میں، اس علاقے میں جہاں بھی ایک نماز عید ہو چکی ہے، ایک بھی ہو چکی ہے، تو اب اس کے بعد آپ کو اجازت ہے کہ آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی سنت ہے کہ پھر آپ جب عید نماز کے بعد تشریف لاتے تو پھر کھانا کھاتے تھے آپ؟ جی جی، اس میں یہ آپ کا معمول تھا کیونکہ اس دور کے اندر تو ظاہر اتنی پیچیدگی نہیں تھی قصائی وغیرہ کے انتظار کی، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ذبح کر لیا کرتے تھے، اور سب سے اچھی صحابہ بات کرام بھی زیادہ تر خود ہی آداب میں کرتے سے تھے۔ ہے جی بالکل۔ کہ جانور ہمیں خود ذبح کرنا چاہیے، جن کو آتا ہو، جن کو نہیں آتا ظاہر ان کی مجبوری ہے۔ تو اگر پاسیبل ہو کہ اس جانور کے گوشت سے ہم کھا سکتے ہیں اتنے کم وقت کے اندر تو مستحب ہے، ضروری واجب نہیں ہے، کیونکہ یعنی بسا وہ اوقات جو مریض ہوتے ہیں اور وہ بھوکے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہی نا، بسا اوقات ہم انتظار کرتے کرتے ہمیں اثر ہو جاتی ہے، بالکل۔ تو اب یہ کہیں جی ہم نے تو اسی سے کھانا ہے، تو یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، جی بالکل۔ آداب میں سے ہے کہ اگر آسانی کے ساتھ آپ ایسا کر سکتے ہیں، کم وقت کے اندر جلدی آپ کی قربانی ہو گئی، جی اور جلد ہی آپ اس میں سے جیسے عام طور پر کلیجی وغیرہ جلدی جی بالکل۔ پک جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ نہ شرائط میں سے ہے، نہ اس کا کوئی حکم دیا گیا کہ اس کی لازمی پابندی کی جائے، اپنی سہولت کو مد نظر رکھا جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آخر میں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس کے جو سماجی پہلو ہیں، ظاہر ہے جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس کا جو مقصد ہے وہ تقویٰ کا حصول ہے، یہ تقویٰ کیسے حاصل ہوگا اور پھر اس کی سماجی حیثیت ہم کیسے حاصل کر سکتے یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے کی ہے کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ محض عبادات نہیں ہیں، وہ ہماری سوسائٹی، ہماری سماج، ہمارے اخلاق کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ پورا ایک تربیت کا نظام ہے۔ تو یہ قربانی بھی بہرحال ایک عبادت ہے، جیسے قرآن حکیم کی آیت جو آپ نے اس پروگرام کے بالکل آغاز میں پڑھی ہے کہ وہاں پر ایک چیز سمجھا دی گئی، تو یہ ایک قرآن کا اسٹرکچر ہے
قربانی کا کہ اس میں ذبح کرتے ہیں، اس کی کھال ہے، اس کا گوشت ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ اصل چیز ہے کہ آپ کے دل کے اندر عزائم کیا ہیں، نیت کیا ہے، آپ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر میری غرض یہ کہ اس کے ذریعے میں لوگوں کی نظروں میں ایک اچھا تاثر پیدا ہوگا کہ میں نے بہت شاندار قسم کی قربانی کی، میں نے لوگوں سے داد لینی ہے، تو میرا یہ سارا قربانی کا عمل ضائع ہو گیا۔ تقویٰ نامی سی چیز کا نا کہ ہم صرف یہ کام اللہ کی خوشنودی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ تو پوری زندگی آدمی گوشت کھاتا ہی رہتا ہے۔ بالکل گوشت کھانا تو مقصود نہیں ہے، یہ تو چونکہ جانور ذبح ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہم اس میں سے کھا رہے ہیں، مقصود یہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بڑی بنیادی چیز ہے کہ ہم اس عبادت کی روح کو ضرور مد نظر رکھیں، اس کو نمود و نمائش کا ذریعہ نہ بنائیں، یا کسی کی قربانی پہ ہم تبصرہ نہ کریں۔ بسا اوقات ہماری زبان سے تبصرہ ہو جاتا ہے کسی کا جانور دیکھ کے کہ یہ کوئی جانور ہے تمہارا، ہمارا جانور دیکھو۔ یعنی جس کے پاس زیادہ وسائل کسی ہیں کی دل آزاری ہو گئی، اس نے ظاہر اچھا جانور لے لیا، آپ کو اللہ نے توفیق دی، شکر ادا کریں، بجائے اس کے کہ ایک شخص نے اپنے وسائل کے مطابق بندوبست کیا، آپ اس کی قربانی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی زیادہ قبول کی اور آپ رہ گئے ہوں۔ بالکل ایسی، بالکل۔ تو یہ چیز تو ہمیں لازمی طور پہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ چیز موجود ہو کہ میں اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں اور اللہ سے میری یہ استدعا ہے، دعا ہے کہ میری اس قربانی کو قبول کر لیں۔ اب یہ جب قربانی کا عمل ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی معاشی ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے۔ کہاں جانور تیار ہوتے ہیں، ایک اس کے ساتھ پورا ایک طبقہ جڑا ہوا ہے جو پورے سال ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ بالکل اس موقع پر وہ فروخت ہوتا ہے، ان لوگوں کی ضروریاتی زندگی کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ چارے کا ایک عمل جڑا ہوا ہے، تو چارہ تیار کرنے والوں کی معیشت اس سے جڑی ہوئی ہے۔ بالکل اس طرح اگر دیکھا جائے تو پورے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی معاشی ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور پھر سماجی طور پر ہمیں کیا بات بتائی گی کہ جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کو تقسیم کریں۔ یہ نہیں ہے نا کہ وہ سارا فریج میں، یہ ہمارے یہاں یہ ہاں چیز ٹھیک ہے، جواز اپنی جگہ پر، لیکن روح کیا ہے؟ یہی تو موقع ہے جس میں آپ ان لوگوں تک اس کو پہنچائیں جو پورے سال، یا پھر یہ کر لیتے ہیں جی اپنی یہ رانے جو ہیں یہ ان کو ہم روسٹ کرائیں گے اور یہ ران اپنے لیے باقی چلو بانٹ دیتے ہیں۔ لیکن اب یہی چیز سوچنے کی یہ ہے، قربانی کی تو روح کیا تھی؟ جو سب سے پسندیدہ چیز ہے آپ وہ دیں۔ سبحان اللہ، بالکل قربانی کی تو روح یہ تھی، اس کو اپنے پاس آپ ریزرو کر کے رکھ لیتے ہیں، پورا کا پورا بکرا محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کو تقسیم ہونا چاہیے، اور تقسیم آپ ان لوگوں کو کریں جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ ہمارے قربانی کی گوشت کا تبادلہ شروع ہو جاتا ہے بالکل کہ میں نے فلاں جانور کا کیا، دوسرے نے دوسرے جانور کا کیا، تو میں نے اس کو دے دیا، اس نے مجھے دے دیا۔ بالکل ایسے یہ بھی اپنی جگہ پہ اچھی بات ہے، آپس میں ہدایہ کا تبادلہ کریں، لیکن جو اس کی روح ہے وہ تو ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے پاس وسائل نہیں جی ہیں، بالکل پورے سال ان کو موقع نہیں ملتا، بالکل۔ تو اس موقع پر ان تک یہ قربانی کا گوشت پہنچے گا، تو اس سے گویا کہ سوسائٹی کے اندر تمام لوگ اس سارے عمل کے اندر شریک ہو جائیں گے، قربانی کرنے والے بھی اور جنہوں نے قربانی نہیں بھی کی، وہ اس کے نتائج سے، اس کے ثمرات سے سب مستفید ہوں گے۔ تو اس کو گویا ہمیں ایک اس کی بنیادی روح کے ساتھ اس قربانی کے عمل کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، تاکہ سوسائٹی کے اندر تمام افراد جو قربانی کے عمل میں براہ راست شریک نہیں ہو سکے کسی بھی وجہ سے، ہم کم سے کم قربانی کے جانور میں تو ان کو شریک کر لیں، بالکل ان تک ان کا حصہ پہنچائیں۔ جیسے بڑا ایک معقول طریقہ میں بتایا گیا کہ آپ 3 حصے کر لیں، 3 حصے کر لیں۔ ایک اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیں، ایک اپنے عزیز و اقارب، وہ عزیز و اقارب جنہوں نے نہیں کیا ان کو پریفر کریں، اور ایک باقی ضرورت مند ہیں ان تک اس کو پہنچائیں۔ تو اس طرح گویا کہ ہم نے خوشیوں میں بہت سارے لوگوں کو شریک کرنا۔ یہ بنیادی اس کی روح ہے۔ اس کو پیش نظر رکھا جائے تو ہم بہت سارے لوگوں کی خوشیوں کو دوبالا کر سکتے ہیں، اور ان کے اندر جو اس موقع پر یہ احساس پیدا ہو سکتا ہے کہ سب لوگ قربانی کے گوشت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہمیں آج بھی نہیں مل رہا، بالکل، تو اس احساس سے ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے۔ جی تو بالکل۔ اس لحاظ سے ایک بڑا ہمگیر سماجی عمل ہے جس کے نتائج پوری سوسائٹی پر مرتب ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اس کی بنیادی روح کو پیش نظر رکھیں۔
بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب، سابق چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان. آپ پروگرام ادراک میں تشریف لائے اور آپ نے بہت عمدہ اور بڑی مفید معلومات ہمارے ناظرین کو فراہم کی. آپ کی تشریف آوری کا بیحد ممنون ہوں. انشاءاللہ ہم اور پروگرامز میں بھی آپ کو بلائیں گے تو آپ تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ اسی طرح یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، پروگرام ادراک کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، اور آخر میں بس یہی کہوں گا کہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ تقویٰ کا حصول ہے. اور آپ کوشش یہ کریں کہ جب قربانی کریں تو اپنے ایسے عزیز و اقارب، اپنے ایسے دوست احباب، ایسے ہمسائے جنہوں نے قربانی نہیں کی، تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کے پاس قربانی کا گوشت لینے کے لیے ہیں، آپ خود ان کے پاس جا کے ان کی امانت ان تک پہنچائیں. تو آپ کو میری طرف سے اور ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب کی طرف سے اور پوری ISP کی طرف سے ایڈوانس عید مبارک. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.